زندگی میں بہت سارے موقع ایسے آتے ہیں جب انسان غور کرے تو اس کو اللہ کی طرف راستہ مل جاتا ہے۔ وہ راستہ دکھانے والے بہت بعض اوقات چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ میری زندگی میں بھی ہے۔ میں نے بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اللہ سیکھا، اور مجھے اللہ سکھانے والے استادوں میں سے ایک محمود غزنوی کی بیوی بھی ہے۔ محمود غزنوی کی بیوی کی کہانی جب میں نے پڑھی تو مجھے احساس ہوا کہ اللہ سے کیا مانگنا چاہیے اور کیا نہیں مانگنا چاہیے۔ میں 7ویں یا 8ویں کلاس میں تھا تو میں نے محمود غزنوی کی سٹوری پڑھی۔ محمود غزنوی نے اپنا خزانہ دربار میں بکھرا دیا، جو اس کے خاص لوگ تھے اس کے پاس تھے۔ اس نے کہا کہ جس کو جو چاہیے وہ اٹھا لے۔ کچھ لوگ سونا اٹھا رہے تھے، کچھ ہیرے اٹھا رہے تھے، کچھ زیورات اٹھا رہے تھے۔ ایک کنیز اس نے آنکھ اٹھا کے اس خزانے کی طرف نہیں دیکھا۔ محمود غزنوی ایک ایک کی حرکت کو نوٹ کر رہا تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کے اس کنیز کی طرف دیکھا۔ اس نے کہا کہ تجھے کچھ نہیں چاہیے؟ اس نے کہا آپ شہنشاہ معظم ہیں، مجھے بالکل جو ہے وہ کچھ چاہیے۔ تو محمود غزنوی نے اسے کہا کہ پھر اٹھاتی کیوں نہیں؟ اس نے کہا یہ نہیں چاہیے، یہ جو آپ نے بکھرایا یہ نہیں چاہیے۔ محمود غزنوی بادشاہ تھا، بہت بڑی سلطنت کا اکلوتا بادشاہ تھا، نہ اس کا کوئی بھائی، نہ اس کے ارد گرد کوئی، اکیلا تنہا۔ اس نے پیچھے مڑ کے کہا کہ پھر تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا باپ بادشاہ ہیں، میں کنیز ہوں، آپ بس ٹھیک ہے آپ نے خزانہ جو ہے وہ بکھرا دیا، میں جو ہے وہ مجھے چاہیے ہی نہیں ہے، میں اس لیے اٹھایا نہیں۔ محمود غزنوی نے کہا کہ اچھا تو بتا تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا کہ آپ بادشاہ ہیں، پھر وعدہ کریں کہ جو کچھ میں مانگوں گی وہ مجھے دیں گے۔ محمود غزنوی نے کہا کہ میں اتنا بڑا ہندوستان کا بادشاہ ہوں، اتنی میرے پاس دولت ہے، تو جو کہے گی وہ تجھے دوں گا۔ تو اس نے محمود غزنوی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا مجھے آپ چاہیے۔ پھر تاریخ نے دیکھا کہ وہی عورت جو کنیز تھی وہ محمود غزنوی کی بیوی کی حیثیت سے تخت پہ بیٹھی، مسعود غزنوی کی ماں کی حیثیت سے تخت پہ بیٹھی، ابراہیم غزنوی کی دادی کی حیثیت سے تخت پہ بیٹھی۔ اس دن میرے دماغ نے مجھے کہا کہ اگر اس نے سونا اٹھا لیا ہوتا، ہیرے اٹھا لیے ہوتے تو کتنے دن چل گئے ہوتے۔ اس دن دماغ میں یہ آئی کہ اللہ سے اللہ ہی کو مانگ لے، اللہ سے اللہ کی مخلوق کو، اس کے کرم کو، اس کے فضل کو، اس کی رحمت کو بھی مانگیں گے تو ایک دن ختم ہو جائے گا۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کل نعمت لا محالہ زائل، رحمت، کرم، شفقت سب نعمتیں ہیں، وہ نعمتیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ سے اللہ کو مانگ لیں، وہ لا متناہی ہے، اللہ سے اللہ کو مانگ لیں، ہر چیز اللہ کے ساتھ آ جائے گی۔